سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وقوله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. قد تقدم الكلام على حديث النفخ في الصور والفزع والصعق والبعث وذلك يوم القيامة. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو یاد رکھیں کہ نفخ سور جو ہے وہ حقیقت ہے، سور بھی حقیقت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا فرشتہ موکل ہے جو اللہ کے حکم سے اس میں پھونک ماریں گے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ 3 نفخے ہوں گے: نفخۃ الفزع و نفخۃ الصعق و نفخۃ البعث، کہ پہلا نفخہ ہوگا جس کو نفخۃ الفزع کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہوگا جس کو صعق کہا جائے گا جس سے ہر چیز ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جو نفخہ ہوگا وہ نفخۃ البعث ہے کہ جس سے پھر تمام مردے جو ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کی دربار میں کھڑے ہوں گے. لیکن راجح قول یہ ہے کہ 2 نفخے ہوں گے. نفخۃ الفزع اور صعق جو ہے وہ ایک ہے، یعنی ابتدا فزع پہ ہوگی اور انتہا صعق پہ ہوگی. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. اس کے بعد سور پھونکا جائے گا اور 2 سور پھونکنے کے درمیان کا وقفہ جو ہے وہ 40 سال ہوگا. اس لیے اب حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، تو لہذا یہ یعنی مجاز نہیں بلکہ حقیقتاً سور پھونکا جائے گا. وفی الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن وانا جبهته وانتظر ان يؤذن له. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نقول؟ قال قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. فقال القوم حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے میں دنیاوی چیزوں سے لذت اندوز ہوں کہ فرشتے نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ہے سور پہ، اس نے اس سور کو اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے اور منتظر ہے کہ کب حکم ہوتا ہے کہ میں سور پھونکوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب الحمدللہ اللہ نے اسلام کو عزت دی، عظمت دی، قوت دی، طاقت دی، تو باہر کے وفود بھی ملنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ کے لیے ہم ایک اچھا لباس بنائیں، اچھا جوڑا بنائیں تاکہ کم از کم آپ اس وقت تو ایک اعلیٰ لباس میں ہوں. حضور پاک نے فرمایا تم مجھے لباس بنانے کی بات کہتے ہو اور سور والے فرشتے نے تو منہ سور پہ رکھا ہوا ہے، کب حکم ہو کہ میں سور پھونکوں؟ تو میں کیوں اپنے اوقات کو ان چیزوں میں ضائع کروں؟ جتنی دیر میں اپنے لباس میں، جتنی دیر میں اپنے ان چیزوں میں ضائع کروں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر کیوں نہ انسان گزارے. اسی لیے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری موت کے بعد یہ میری مستعمل چادریں جو ہیں، یہ میری پرانی چادریں جو ہیں، ان کو دھو کے صاف کر کے مجھے انہی میں کفن دے دیا جائے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین، یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑی نعمتیں فرمائی ہیں، تو آپ کو نئی چادروں میں کیوں نہ دفن کفن دیا جائے؟ آپ نے فرمایا نئے کپڑوں کی ضرورت تو زندہ کو ہوتی ہے، مرنے کے بعد نئے پرانے کی کیا بات ہے؟ اصل بات تو اعمال ہیں، اللہ چاہے تو اس قبر کو باغ جنت کا ٹکڑا بنا دے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دے، روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النیران۔ آپ نے فرمایا وہاں کفن کس نے دیکھنا ہے اور کفن کس نے پوچھنا ہے؟ ویسے شریعت کا حکم ہے کہ کفن اچھا دیا جائے، یہ تو مقام صدیق تھا نا، جو ہر کسی کو تو نہیں مل سکتا ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو اچھے کپڑے سے اور اچھا کفن اور نیا اور تازہ دیا جائے۔ اب حضور پاک نے فرمایا اللہ کا فرشتہ انتظار میں ہے کہ کب مجھے حکم ہو اور میں سور پھونکوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور جب حالات ایسے ہیں، جب خطرہ ایسا ہے تو ہمیں بتائیں ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا بس یہ پڑھا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو تمام صحابہ نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یاد رکھیں کہ یہ قرآن پاک کا کلمہ ہے اور یہ عظیم کلمہ ہے، اس پر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ یہ کلمہ مبارک ایک ایسا کلمہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ کی زبان مبارک پہ بھی یہی کلمہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو سرزمین حرم میں چھوڑا اور واپس جانے لگے بغیر بات کیے، تو بیوی نے چیخ کے پوچھا کہ یہ تو بتا دو کہ کس کا حکم ہے، آپ ناراض ہیں یا اللہ کا منشا ہے؟ حضرت ابراہیم الخلیل نے فرمایا بے حکم رب الجلیل، میں آپ لوگوں کو اپنی ناراضگی کے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بی بی وہیں کھڑی ہو گئی اور فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ کی زبان مبارک پہ بھی یہی کلمہ آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب دشمنوں نے تہمت لگائی اور آپ پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ کی زبان پہ پہلے یہی کلمہ آیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طرح جنگ احد کے اندر جب صحابہ کو شکست ہو گئی اور اندیشہ تھا کہ دشمن مزید حملے نہ کر دے، فقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ ناحق مقدمات میں ہوتے ہیں، مصیبتوں میں ہوتے ہیں، انکوائریوں میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ کلمہ جو ہے ایک سیر اعظم ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مختلف طریقے علماء نے لکھے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کم از کم دن میں 300 دفعہ پڑھے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ کم سے کم 500 دفعہ پڑھا جائے۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ آدمی جب پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، جتنا ہو سکے ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے، وضو ہو نہ ہو تو زبان پہ جاری ہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ ایسے نکالتے ہیں نا کہ آپ حیران ہو جائیں کہ بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ جو ہیں وہ اس کلمے کی برکت سے ٹل جاتے ہیں۔ یہ ایسا اس لیے بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں، القول الجمیل کتاب کا نام ہے، اس میں انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے فوائد اور منافع اور طریقے ذکر کیے ہیں۔ تو اصل طریقہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا کلمہ ہے، جتنا آدمی پڑھے گا اتنی زیادہ پھل پائے گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وجاءت کل نفس معها سائق وشہید۔
أي ملكا يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله. هذا هو الظاهر من الآيات الكريمة. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب انسان آئے گا، ایک اس کو چلانے والا ہوگا اور ایک اس پہ گواہی دینے والا ہوگا. اب مفسر فرماتے ہیں ملک یسوقہ الی المحشر، ایک اللہ کا فرشتہ اس کو کھینچ کے محشر میں لے جائے گا اور ایک اللہ کا فرشتہ اس کے اعمال پہ گواہی دے گا. اسی تفسیر کو اختیار ابن جریر. ثم روى من حدیث اسماعیل ابن ابی خالد یحییٰ ابن رافع مولا سقیف قال سمعت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یخطب وقرأ هذه الآیہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، آپ خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے یہ آیت پڑھی وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد فقال سائق يسوقها الى الله تعالى وشاهد يشهد عليها بما عملت، کہ قیامت والے دن ایک وہ بندہ ایک فرشتہ ہوگا جو ان کو کھینچ کے چلا کے میدان محشر میں لے جائے گا اور ایک فرشتہ وہ ہوگا جو اس کے اعمال پہ گواہی دے گا. وقد قال مجاہد وقتادہ وابن زید وقال مطرف النبی جعفر مولا اشجع النبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال السائق الملک والشہید العمل. ایک روایت حضرت ابی ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے، وہ فرماتے ہیں سائق یعنی اس کو لے کے جانے والا تو فرشتہ ہوگا، لیکن شہید سے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کا عمل جو ہے اس پہ گواہی دے گا. قیامت والے دن انسان کے اعمال جو ہیں وہ بھی گواہی دیں گے اور جو کچھ کیا ہے وہ بالکل آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرے کے برابر تم نے بھلائی کی ہے تو وہ بھی سامنے ہوگی اور اگر ذرے کے برابر برائی کی ہے تو وہ بھی سامنے ہوگی. اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے کہ جب کتاب ملے گی، جب نامہ اعمال ملے گا اور آدمی پڑھے گا تو کافر حیران ہو جائیں گے، کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. وہ جب پڑھیں گے تو کہیں گے کاش ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہمارا ہر بڑا چھوٹا عمل جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بندے جو کچھ تم کر رہے ہو ہم نے لکھ دیا ہے، ہم نے محفوظ رکھ لیا ہے اور تم پہ کبھی ظلم نہیں ہوگا. یعنی تم نے گناہ نہ کیا ہو اور تمہارے ذمہ لکھ دیا جائے یہ کبھی نہیں ہوگا، یا کسی نے نیکی کی ہو اور نہ لکھی جائے یہ کبھی نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اللہ ظلم سے پاک ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ والشہید والعمل وقد قال الضحاک والسدی قال الاوفی ان ابن عباس رضی اللہ عنہما السائق من الملائکۃ والشہید والانسان نفسه یشهد علی نفسه. اور ایک قول حضرت ضحاک، حضرت سدی، حضرت ابن عباس سے یہ بھی ہے کہ اس کو چلانے والا تو فرشتہ ہوگا لیکن گواہی ہر بندہ اپنے اوپر خود گواہ ہوگا اور اپنے نفس کی گواہی دے گا. وقال ابن جریر ثلاث اقوال فی المراد بهذا الخطاب فی قوله تبارک و تعالی لقد كنت لا حول لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر نے یہاں تین قول ذکر فرمائے ہیں کہ یہ کس کو خطاب ہے، کیونکہ یہ خطاب ہے کہ لقد كنت، تحقیق تو غفلت میں تھا، تو کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ تو پہلا قول جو انہوں نے نقل فرمایا، انہوں نے فرمایا ان المراد بذلك الکافر رواہ علی بن ابی طلحہ عن عباس رضی اللہ عنہما به یقول الضحاک بن مزاحم وصالح بن کیسان. پہلا قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد کافر ہے، اللہ کافر کو مخاطب فرمائیں گے کہ لقد كنت في غفلة من هذا. والثاني ان المراد كل واحد من بر وفاجر ان الاخر مثل الدنيا كاليقظة
والدنيا كالمنام وهذا اختيار ابن جرير نقله عن حسین بن عبد الله بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہر نیک برا سب کو یہ خطاب ہے. کیوں؟ دنیا ایسے ہے جیسے بندہ خواب غفلت میں پڑا ہو، اور آخرت ایسے ہے کہ جیسے بندہ بیدار ہو کے بیدار ہو جائے. تو اللہ فرمائیں گے لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. والقول الثالث ان المخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول زید بن اسلم وابنه والبان على قولهما لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل ان يوحى إليك فكشفنا عنك غطاءك بإنذار إليك وبصرك اليوم حديد. والظاهر من السياق خلاف هذا بل الخطاب الانسان من حيث هو. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ خطاب حضرت محمد مصطفیٰ کو ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. لقد كنت في غفلة من هذا، مانا یہ ہوگا کہ آپ اس قرآن پاک کے آنے سے پہلے نہیں جانتے تھے. اللہ نے قرآن بھیجا تو آپ کے لیے سب روشنی فرما دی. آج آپ کی آنکھ مبارک جو ہے تیز، مانا سب جاننے والی دیکھنے والی ہے. لیکن مفسر فرماتا ہے کہ یہ قول جو ہے یہ زیادہ راجح نہیں ہے، بلکہ اس کا مخاطب مطلقاً انسان ہے. لقد كنت في غفلة من هذا يعني من هذا اليوم وكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. اے قوي لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصرا حتى الكفار في الدنيا. اللہ پاک نے یہ خطاب عام فرمایا ہے کہ تم قیامت کے دن سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، لیکن آج ہم نے تیری نظر دیکھو. حدید مانا قوی، کیونکہ ہر آدمی قیامت میں دیکھنے والا ہوگا. حتی الکفار فی الدنیا یکونون یوم القیامت علی الاستقامت لیکن لا ینفعهم ذلك. قال اللہ تعالی اسمع بهم وابصر یوم یاتوننا. وقال عز وجل ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اب کافر بھی قیامت والے دن جو انکار کرتے تھے اب سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. ہر چیز ان کے سامنے ہوگی. میدان محشر سامنے ہوگا، نامہ اعمال سامنے ہوں گے، میزان سامنے ہوگا، جنت جہنم ساری سامنے ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. بعض علماء نے اپنا ایک تجربہ لکھا ہے، اللہ اعلم. ویسے تو ہمارا ایمان ہے نا کہ قرآن جو ہے شفا ہے. جب وہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے تو جسمانی بیماری تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو شافیہ کہا گیا. اختلاف جو ہے نا، ایک مسئلہ بھی یہاں سمجھ لیں، وہ ہے تعویذ کے بارے میں. چونکہ حدیث مبارک میں حضور نے تمائم سے منع فرمایا ہے کہ تعویذ جو ہے یہ گلے میں نہ لٹکائے جائے. اب بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تعویذ جن سے حضور پاک نے منع فرمایا ہے وہ زمانے جاہلیت کے کافروں کے لکھے ہوئے ہوتے تھے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے. لیکن اگر قرآن کی آیت ہو تو اس کا کوئی حرج نہیں. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ قرآن کی آیات پڑھ کے دم کر دیں، پانی پہ دم کر دیں، ہاتھوں پہ دم کر کے بدن پہ پھیر دیں. اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں اور کوئی جھگڑا بھی نہیں. پھر یہ جو تعویذات ہیں نا جی، اس میں آدمی ایستا ایستا ایستا، کسی کو مثال مشہور ہے نا کہ کھڑے ہونے کی جگہ دے دو تو بیٹھنے کی تو بنا ہی لیتا ہے نا. تو جب آدمی اس میں داخل ہو جاتا ہے نا پھر لازماً الجھتا جاتا ہے. اب دیکھیں کئی تعویذ ہوتے ہیں کہ خانے بنا دیتے ہیں، نقش بنا دیتے ہیں. اب اللہ کو کیا پتا، اللہ کو پتا ہے کیا مراد ہے. اچھا کچھ ایسے تعویذات ہوتی ہیں جو سریانی زبان میں، عبرانی زبان میں، سنسکرت کے اندر ہوتے ہیں. اب ہمیں کیا پتا ہے اس میں کوئی کفر کا کلمہ ہو.
باقی قرآن تو شفا ہے، بالکل آپ پڑھیں، آپ دم کریں۔ صحیح حدیث مبارک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کچھ صحابہ کی جماعت تھی، ایک بستی والوں پہ گزر ہوا، انہوں نے ان سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، تو مسافر کو کھانا مانگنا جائز ہوتا ہے، یہ سوال نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا جی کوئی کھانا وانا نہیں۔ اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ اس بستی کا جو سردار تھا نا، اس کو بچھو لڑ گیا۔ اب پرانا دور تھا، دیہات کے زمانے تھے، کون سے بچھو کا علاج تھا ان کے پاس۔ اب وہ پریشان ہیں اور سردار تڑپ رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ یار وہ جو مسلمان آئے ہوئے ہیں نا، وہ بستی کے باہر جو رہے ہیں، ان سے پوچھو ان میں کوئی بندہ شاید کوئی منتر پڑھنا جانتا ہو۔ وہاں جب آئے تو انہوں نے پوچھا بھی ہمارے سردار کو بچھو لڑ گیا ہے، کوئی تم میں ایسا آدمی ہے جو جھاڑ پھونک کر سکے؟ ایک صحابی نے کہا ہاں میں کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پہ کروں گا کہ اگر آپ کے سردار کو شفا ہو جائے تو آپ 40 بکریاں دیں گے ہمیں۔ انہوں نے کہا یار ہمارا سردار مرتا ہے، 40 بکریوں کی کیا بات ہے، تو دیں گے؟ انہوں نے کہا جی دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ تو صحابی نے آگے پڑھا، اس کو دب گیا، وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے 40 بکریاں جو ہیں وہ دے دی۔ صحابی بکریاں لے کے آئے اور سارے صحابہ کو کہا کہ دیکھو ان بدبختوں نے ہمیں روٹی نہیں کھلائی، اللہ نے کیسے ان سے ہمیں 40 بکریاں دلائی ہیں۔ اب ذبح کرو، ماشاءاللہ گوشت بناؤ، باربیکی بناؤ اور جناب آگ میں پکاؤ اور کھائیں، ہم بھوکے ہیں۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم کھاتے ہیں، کچھ نے کہا بھی ہم نہیں کھاتے، کہ تم نے یہ اجرت لی ہے، اور اللہ عالم اجرت لینا جو ہے وہ شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ہم تو سرکار دو جہاں سے پوچھیں گے، اگر حضور نے فرمایا حلال ہے تو پھر اپنا حصہ لیں گے، اور حضور نے فرمایا کہ نہیں تو پھر ہم نہیں لیں گے۔ بہرحال صحابہ حضور کے پاس آئے، حضور کی خدمت میں یہ قصہ عرض کیا۔ حضور نے صحابی سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم نے پڑھا کیا تھا؟ اس نے کہا حضور میں نے اور کیا پڑھنا تھا، فاتحہ پڑھتا رہا، دم کرتا رہا، فاتحہ پڑھتا رہا، دم کرتا رہا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ فاتحہ پڑھنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو صحابی نے کہا حضور آپ نے فرمایا تھا نا کہ اس کا نام فاتحہ بھی ہے، سبع المثانی بھی ہے، اس کا نام کافیہ بھی ہے، اس کا نام وافیہ بھی ہے، اس کا نام شافیہ بھی ہے، تو جب شافیہ ہے تو شفا دینے والی ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا، اور جو تم نے اجرت لی ہے وہ بھی جائز ہے، اگر ان بکریوں میں تم لوگوں نے کچھ گوشت بچایا ہو تو مجھے بھی شریک کرو۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس بات پہ اجرت لینا شرعاً جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن پڑھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 3 دفعہ قل هو اللہ احد، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھر۔ تو اس لیے اب قرآن کا پڑھنا، قرآن کا دم کرنا، قرآن کا دم کر کے پانی پہ دے دینا، یہ تو بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تعویذ کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں اگر قرآن کی آیت ہے یا حدیث محمد مصطفیٰ ہے یا حضور کی بتلائی ہوئی دعا ہے، اگر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، وہ جاہل ہے، وہ بیچارہ پڑھ نہیں سکتا، اس کو لکھ کے دے دیا، اس نے گلے میں ڈال لیا، وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ منع وہ ہے جو شرکیہ کلام، لیکن احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ آدمی بچنے کی کوشش کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے قرآن میں شفا ہے، اللہ کا قرآن ہدایت ہے، اللہ کا قرآن رحمت ہے، اللہ کا قرآن موعظت ہے، اللہ کا قرآن نور ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے عجیب سوال کیا،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں ایک تابعی آئے، حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر، بڑی حیرانی کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے قریب بعد میں جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی، ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، کوئی سورت مبارک پڑھ لیتے تھے، شفا ہو جاتی تھی. اب ہم پڑھتے ہیں تو شفا نہیں ہوتی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میرا بھائی، اللہ کا قرآن تو وہی ہے، سورت فاتحہ تو وہی ہے، لیکن وہ زبانیں پڑھنے والی کہاں سے لے آئے؟ وہ پاک زبانیں تھیں، وہ گناہوں سے پاک تھے، وہ حرام کھانے سے پاک تھے، وہ لالچ اور غیبت سے پاک تھے. تو جب پاک زبان سے پاک کلام پڑھا جاتا تھا تو شفا ہو جاتی تھی. اب ہماری زبانیں تو پاک ہے نہیں، تو کیسے شفا؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کے آنکھوں میں بصارت کے اندر کمی ہے، یہ کوئی کمزوری ہے، نظر گھٹ گئی ہے یا گھٹ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی آیات پڑھ کے وہ دم کر کے آنکھوں پہ پھیرے تو اللہ اس کو شفا دے دیتے ہیں اور اس کا نور جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اللہ اعلم. بہرحال یہ تو ایک علماء کا تجربہ ہے نا، حقیقت کہنا تو اللہ کو ہے. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار أنيب مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا، وہ جو ملک الموکل ہے، جو اس کو چلا کے میدان محشر میں لانے والا ہے، وقال قرینہ، یاد رکھو ہر بندے کے ساتھ دو قرین ہوتے ہیں، ایک قرین فرشتہ ہوتا ہے اور ایک قرین شیطان ہوتا ہے. فرشتہ ہمیشہ اس کو اچھے اعمال کی رغبت دیتا ہے، اچھے اعمال کے خیالات دل میں ڈالتا ہے، اور شیطان اس کو ہمیشہ تباہی کے طریقے بتلاتا ہے. تو اب قیامت میں جب وہ آئیں گے اس کو لے کے گے وقال قرینہ هذا، عرض کرے گا مولا، اس لیے علماء فرماتے ہیں فرشتے کا کلام، وقال قرینہ هذا ما لدی عتید، فرشتہ عرض کرے گا مولا میرے پاس جو اس کے اعمال کی فہرست ہے، جو ریکارڈ ہے، جو فائل ہے، بغیر کسی زیادتی کے، بغیر کسی نقصان کے حاضر ہے. یہ مجرم بھی حاضر، اس کی فائل بھی حاضر، اس کا نامہ اعمال بھی حاضر، اللہ کے دربار میں حاضر کر.
اب جب آئیں گے تو اللہ حکم دیں گے القیا فی جہنم، القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں اصل تو کلام تھا الکے، لیکن اس کو اس طرح فرمایا گیا القیا فی جہنم۔ اللہ نے فرمایا ہر سرکش کافر کو جہنم میں ڈالو، ہر کٹے کافر کو جہنم میں ڈالو۔ اللہ کیونکہ یہ کافر وہ ہے مناع للخیر، یہ خیر کے عمل سے روکنے والے تھے، یہ ہدایت سے روکنے والے، یہ غریبوں پہ خرچ کرنے سے روکنے والے، یہ صلہ رحمی سے روکنے والے، یہ صدقہ خیرات سے روکنے والے، معتد مریب، اور یہ اپنی کلام میں بھی حد سے نکلنے والے اور غلط کاموں میں بڑھ کے خرچ کرنے والے، اور مریب مانا شک کرنے والے کہ اللہ کے ہر حکم میں یہ شک کرتے تھے، ان کا ٹھکانہ یہ ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالو۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا بھی معبود بنایا تھا، کبھی خواہشات کو معبود بنایا، کبھی بتوں کو معبود بنایا، کبھی بندوں کو معبود بنایا، کبھی غیروں کی نظر مانی، کبھی غیروں سے استغاثے کرتا تھا۔ اب حکم ہوگا کہ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اس کو سخت عذاب میں ڈالا جائے۔ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس کافر کو بھی اس کے ساتھی شیطان کو دونوں کو حکم دیں گے جہنم میں ڈالنے کا، تو وہ شیطان کہے گا مولا میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے اس کو نہیں بھٹکایا، یہ تو خود دور کی گمراہی میں پڑا تھا۔ اسی لیے دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان بھی جہنم میں ہوگا، تو اب سارے اہل جہنم شیطان کو پکڑیں گے کہ بدبخت ملعون تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے۔ شیطان کہے گا ٹھہر جاؤ، کیا کہتے ہو میری وجہ سے آئے ہو؟ شیطان کہے گا بات سنو، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں جو تم سے وعدہ کرتا تھا وہ جھوٹا، اور میں تمہارے اوپر کوئی بادشاہ تو نہیں تھا، تم میرے غلام تو نہیں تھے، تم میرے ہاتھوں میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو نہیں تھے، میں نے بھی صرف تمہیں دعوت دی، میں نے تمہیں برائی کی طرف بلایا ہے۔ اللہ نے جو لاکھوں پیغمبر بھیجے ہیں انہوں نے تمہیں ہدایت کی طرف بلایا ہے، تم نے ان کی بات نہیں سنی، میری بات سنی، تو ملعون تم ہو کہ میرا قصور ہے؟ ٹھیک ہے میں نے تمہیں بلایا ہے، لیکن تم میرے پیچھے بھاگ کے آ گئے ہو نا، تم نے پیغمبروں کی بات کیوں نہیں سنی، تم نے اللہ کے قرآن کی بات کیوں نہیں سنی؟ فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھ کو ملامت نہ کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، تم نے اس لیے میری بات مانی تھی کہ میری بات میں تمہیں فائدہ تھا،
میری بات میں تمہیں عیاشی ملتی تھی، شراب ملتا تھا، شباب ملتا تھا، کباب ملتا تھا، اور اسلام کی بات میں تو پھر نماز تھی، ہدایت تھی، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی۔ تم نے وہ مشکل راستہ اختیار نہیں کیا، مزے لینے کے لیے میرے پیچھے چلے آئے، اب کہتے ہو میرا قصور ہے۔ میرا کیا قصور ہے؟ بھگتو جہنم۔ اللہ کا فیصلہ ہے، ان الظالمین لہم عذاب علیم، کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، جو حد سے نکلنے والے ہیں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ کہے گا بدبختو، میں بھی تو تمہارے ساتھ جہنم میں پڑا ہوں، ٹھیک ہے میں نے تم کو بلایا تھا لیکن تم نے میری بات مان لی، پیغمبروں کی نہیں مانی، اب سزا بھگتو۔ اب جب یہ جھگڑا کریں گے، اب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، قال لا تختصموا لدی، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، بدبختو یہاں جھگڑا نہ کرو، کیا تم نے شور مچا رکھا ہے؟ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، میں نے پیغمبر بھیج کے تمہیں جہنم سے ڈرایا تھا، تمہیں اس انجام بد سے ڈرایا تھا، اور میرے پیغمبروں نے ہر بات تمہیں سمجھائی تھی لیکن تم نے بات نہیں مانی۔ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، میرے فیصلے کبھی نہیں بدلا کرتے، اور میں نے تمہیں فیصلہ سنا دیا تھا کہ کافر کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، غیر اللہ کے پکارنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، میرا فیصلہ کبھی نہیں بدلتا۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور میں اپنے بندوں پہ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں کہ کسی نے گناہ نہ کیا ہو اس پر گناہ لکھ دیا جائے یا کسی دوسرے کی سزا اس کو دے دی جائے، یہ نہیں ہوگا۔ میرے ہاں عدل ہے، اور میرے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر باغی کی سزا جہنم ہے، ہر باغی کی سزا جو ہے وہ دائمی جہنم ہے، اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، پھر اس کو نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے قیامت کا ایک منظر کھینچا ہے، دعا کریں اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہم ارحمنا علی الارض، اللہم ارحمنا تحت الارض، اللہم ارحمنا عند الارض، یا اللہ ہم جب تک زمین کے اوپر ہیں رحم فرما، اور جب تو ہمیں زمین کے نیچے بھیجے تو رحم فرما، اور جب تو اپنی پیشی پہ قیامت میں بلائے اس دن بھی رحم کا معاملہ فرما، چونکہ رحم ہو گیا تو بس کام بن گیا، اس کی رحمت کے ساتھ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ رحم فرمائیں گے۔ میرے ایک بچپن کے دوست تھے، ساتھی تھا، بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے لوگ تھے، معین خان لودھی، وہ آج فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے۔ بڑا عجیب آدمی تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ میں بھی ہر سال خان کو منع کرتا تھا کہ یہ ہر سال تم تکلف کرتے ہو، یہ نہ کیا کرو۔ وہ کہتا مکی صاحب میری محبت کی بات ہے، آپ مجھے کیوں چھیڑتے؟ ہر سال وہ بیچارہ 10 15 جوڑے بنا کے لاتا، اور پھر جناب یہ ہے کہ ازار بند بھی ساتھ ہیں، اور جیب میں رکھنے والے رومال بھی ساتھ ہیں، اور پاؤں میں پہننے والی جرابیں بھی ساتھ ہیں، اور پھر بیٹھ کے مجھے کہتا کہ یہ جراب آپ نے اس جوڑے کے ساتھ پہننی ہے، اور یہ جوڑا گرمیوں کا ہے، اور یہ تھوڑی سردی کا ہے، اور یہ زیادہ سردی کا ہے، اور یہ آپ نے جمعہ کے دن پہننا ہے، یہ آپ نے 27ویں کی رات پہننا ہے، یہ آپ نے 29ویں کی رات پہننا ہے، یہ آپ نے عید پہ اچھی بات، یعنی ہر سال باب میں اس کو ٹیلی فون بھی کرتا رہا، خان صاحب اس دفعہ کپڑے نہ لانا، پہلے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ کہتا مکی صاحب کسی کے پیار کو کیوں ٹھکراتے ہو، آپ ایک دن پہن کے کسی کو دے دیا کرو، بس ہماری تمنا پوری ہو گئی کہ مکی صاحب نے پہنا ہے، بس بات ختم ہو گئی، میرے معاملے میں دخل نہ دیا کرو۔ اللہ پاک ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ بڑے بڑے لوگوں میں تھے وہ اپنے دور میں وہ بہت بڑے لوگ تھے، اب بھی ماشاءاللہ، تو ابھی بھی یعنی ایک ذوق تھا کہ ویزا تیار تھا، انہی دنوں عمرے آتے تھے،
فالج کا حملہ ہوا اور اللہ نے پھر اس کو محتاجی سے بچانا ہوگا، پھر موت آ گئی۔ اللہم اغفرہ ورحمہ وتجاوز عنہ۔ اب ہم تو ایک دوست کے ساتھ یہی وفا کر سکتے ہیں نا کہ دعا کریں، اور ہمارے پلے میں کیا ہے؟ وٹے سٹے کی جو شادی ہے نا میرا بھائی، بات سنو، شریعت میں وہ بات حرام ہے، اس کو کہتے ہیں نکاح شغار، جس کا عربی میں ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ بھی تمہیں میں لڑکی دے رہا ہوں، تم مجھے لڑکی دو، یعنی میں تمہاری لڑکی کی ٹانگ اٹھاؤں گا، تم میری لڑکی کی ٹانگ اٹھانا۔ عربی کے معنی یہ ہے لفظوں کا، اور دونوں میں حق المہر بھی نہ ہو، لڑکی لڑکی کے بدلے میں ہو، یہ حرام۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہر لڑکی کا حق المہر اپنا ہے، شرائط اپنے ہیں، تو صلہ رحمی کا تو حکم ہے کہ ہم رشتہ دار آپس میں ملیں۔ وہ کہتے ہیں وہ منع نہیں ہے، یہ ضد کے طور پر کہ لڑکی کے برابر لڑکی ہے، نہ شرائط ہیں نہ حق المہر ہے، اور دل میں بھی یہ ارادہ ہے کہ اگر وہ میری لڑکی کو ستائیں گے میں ان کی لڑکی کو ستاؤں گا، اور اگر وہ اس کو طلاق دیں گے ہم بھی اس کی لڑکی کو طلاق دیں گے، دروازے پہ بٹھا دیں گے، یہ چیزیں حرام ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، منا کیا منا حلال ہے یا حرام، کیا مجھے تو نہیں پتا کیا منا حلال ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کیا لفظ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کعبے میں ہوئی، اس کی کیا حکمت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو ایک جنگل میں ہوئی، لیکن حضرت علی کی پیدائش جو ہے کعبے میں ہوئی، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حکمت اللہ سے پوچھنا قیامت والے دن، نہیں حکمت تو اللہ کی ہے نا، تو قیامت والے دن پوچھ جانا اللہ میاں آپ نے حضرت علی کو وہاں کیوں پیدا کیا اور مجھے آپ نے کیوں وہاں پیدا کیا؟ یہ تو بے وقوفوں والی بات ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جہاں اس نے لکھا ہے وہی پیدائش ہوگی، اور جہاں لکھا ہے وہی موت ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جہاں روایات میں حضرت علی کے کعبے میں پیدا ہونے کی بات ہے، وہاں کئی لوگ ہیں جن کی کعبے کے اندر پیدا ہونے کی روایات ہیں، صرف حضرت علی نہیں ہے اکیلے۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ کعبے کے اندر پیدا ہونے سے یا باہر پیدا ہونے سے کوئی امامت خلافت نہیں ملتی، ورنہ میرا محمد مدنی تو باہر پیدا ہوئے ہیں، وہ تو بی بی آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، حضور پاک تو کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، تو کیا حضرت علی صرف کعبے میں پیدا ہونے کی وجہ سے حضور سے افضل ہو جائیں گے؟ تین باتیں۔ اور چوتھی بات یاد رکھو کہ جن روایات میں یہ ہے کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، پہلے تو نہ وہ کوئی حدیث صحیح ہے، نہ حسن ہے، نہ ضعیف ہے، محض ایک تاریخی روایات ہے۔ اور چونکہ شیعہ حضرات کو ایسے موقع کی انتظار ہوتی ہے، تو انہوں نے مولود کعبہ اور مولود کعبہ اور مولود کعبہ پہ اتنا زور لگا دیا کہ اب ایک اہل سنت والجماعت کا بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتلائیں، ماشاءاللہ آپ عقل والے لوگ ہیں، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی یا بیٹی یا بہن کی جب ولادت کا وضع حمل کا وقت قریب آتا ہے تو آپ محلے کی مسجد میں اس کو لے جاتے ہو یا ہسپتال لے جاتے ہو؟ یہ ایک مسئلہ آپ تو مجھے سمجھائیں نا۔ اگر تم مسجد میں لے جاتے ہو تو پھر حضرت علی کی اماں بھی لے آئی ہوگی،
اور اگر اس وقت عورت کو مسجد میں لے جانا شریعت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، کہ وہاں تو خون ہوگا، ولادت ہوگی، وہاں تو نفاس ہوگا، وہاں یہ گندگی ہوگی، کہ اللہ کے گھروں میں گندگی پھیلائی جاتی ہے۔ حضرت علی کی والدہ اتنا کم عقل تھی کہ پیدائش کے وقت اللہ کے کعبے میں آ گئی تاکہ کعبے کو گندا کریں۔ کوئی عقل کرو۔ ایک عادت ہے ہمارے مسلمانوں کی، جو بات سن لیں گے، اور خاص طور پہ جھوٹی روایات کے یہ اتنے رسیا ہو چکے ہیں، جھوٹے مولوی کے، جھوٹے پیر کے اور جھوٹی روایات کے، کہ سچ سننا ان کو گوارا ہی نہیں ہوتا، ان کی عادت ہو۔ اصل بات یاد رکھو، کعبے میں پیدا ہونے کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں پیدا ہوئے۔ جہاں اللہ نے اس کو حرم کہا ہے، مسجد الحرام کہا ہے، حرم آمنہ کہا ہے، وہاں اللہ نے اس کو کعبہ بھی کہا ہے۔ اللہ کا قرآن کھول کے پڑھ لینا، اللہ فرماتا ہے جب تم حج پہ آؤ تو ہدیم بالغ الکعبۃ، حج کی جو بکری تم نے دینی ہے نا تمتع یا قران کی، وہ کعبے میں دو۔ تو اب بکری تم مینا میں ذبح کرتے ہو یا کعبے میں ذبح کرتے ہو؟ یہ تو قرآن ہے نا، کہ ہدیم بالغ الکعبہ، کہ اس ہدی والی بکری کو کعبے میں پہنچاؤ، تم ذبح کر رہے ہو مینا میں۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ اس پورے حرم کا نام، جہاں حرم ہے، مسجد الحرام ہے، وہاں سارے حرم کو اللہ نے قرآن میں کعبہ بھی کہا ہے۔ اگر ہم مینا میں بھی ذبح کریں گے تو گویا وہ کعبے میں ذبح کی ہے، کہ ہم نے اس کو حرم میں ذبح کیا۔ تو جہاں آیا کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، مانا حرم میں پیدا ہوئے۔ اس کو یار دوستوں نے افسانہ بنا دیا، اختر کی بات کو لوگوں نے افسانہ بنا دیا، ورنہ اختر کی بات کچھ بھی نہ تھی۔ اچھا، اسی طرح اور روایات میں اور لوگوں کے بھی نام ہیں۔ چار چیزیں، اور پانچویں چیز یاد رکھو، جس دن حضرت آقا انعامدار رحمت دو جہاں رحمت للعالمین کی خلافت کا مسئلہ آپ کی وفات کے بعد پیش ہوا ہے، مسلمانوں کے ہر مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے۔ انصار بھی چاہتے تھے خلافت، قریش بھی چاہتے تھے خلافت، تمام مسلمان بنی ثقیفہ ساعدیہ میں جمع ہے اور بحث ہو رہی ہے۔ حضرت علی نے تو ایک دن بھی دعویٰ نہیں کیا کہ بابا میں کعبے میں پیدا ہوا ہوں، میں حقدار ہوں۔ انہوں نے جو دعویٰ زندگی میں نہیں کیا، تم نے 1400 سال کے بعد شروع کر دیا ہے۔ تو حضرت علی بھی تو ایک دن کھڑے ہو جاتے نا، کہ خدا کے بندو کس کس کو خلیفہ چن رہے ہو؟ کعبے میں میں پیدا ہوا ہوں، خلافت میرا حق ہے۔ انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے بھی ایک دن نہیں کہا کہ تم مجھ پہ کیا فخر کر سکتے ہو، میرا شوہر تو کعبے میں پیدا ہوا ہے اور تمہارے شوہر جو ہے وہ کعبے کے باہر پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی کبھی حوالہ نہیں دیا۔ حضرت حسن حسین نے بھی کبھی حوالہ نہیں دیا کہ ہم مولود کعبہ کے بیٹے ہیں، تم ہمیں پیاسا شہید کر رہے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں 1400 سال کے بعد یہ حوالے کہاں سے مل گئے اور ایمان کا جز بنا لیا۔ کچھ تھوڑا سا اللہ نے عقل دیا ہو نا، استعمال کیا کرو۔ اللہ نے اس کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ باندھ کے رکھ دو اور جو آدمی کہتا جائے بس مانتے جاؤ۔ تو یہ محض ایسی باتیں ہیں، اس کی حکمت ہیں، وہ چاہیں کسی کو پیدا جہاں چاہیں کر دیں، لیکن یہ روایات میرا بھائی کوئی صحیح روایات ہے ہی نہیں، نہ تو کسی حدیث صحیح میں ہے، بلکہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے، روایات ہیں، حالات ہیں، آثار ہیں، بس۔ کہتے جی کہ خدا کے بندے آپ ہر بات پہ جھگڑے پہ آ جاتے ہیں، مسئلہ سمجھو، وسیلہ جو ہے پکڑنا۔ ایک بات یاد رکھو،
ایک وسیلہ ہے زندہ انسان سے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کریں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، مسئلے کو سمجھا کرو، ایسے جھگڑے نہ کیا کرو، ایسے لڑائی نہ کیا کرو۔ ایک وسیلہ ہوتا ہے اپنے اعمال صالحہ کا، کہ کوئی مصیبت آ گئی، جیسے کہ 3 آدمی تھے، بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کی غار میں داخل ہو گئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے اوپر سے طوفان ہوا کا جو آیا تو ایک بڑا پتھر گرا، وہ غار کے منہ پہ آ گیا۔ یہ صحیح حدیث ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ۔ تو اب سارے نے سوچا کہ بھئی یہ پتھر تو اتنا بھاری ہے اور اتنا بارا ہے کہ ہم تینوں بھی زور لگا لگا کے مر جائیں، یہ ذرا بھی نہیں ہلے گا، اور اگر یہ نہیں ہلے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کے اندر مر جائیں گے۔ اب ہم کیا کریں؟ سب نے کہا کہ دیکھو بابا اور تو کوئی رستہ نہیں ہے، اپنے اپنے کسی عمل صالح کو یاد کر کے اس عمل کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا کرو۔ تو انہوں نے اپنے اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ دیا، بڑی لمبی حدیث مبارک ہے، ان کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور خدا کی قدرت سے طوفان آیا اور پتھر ہٹ گیا۔ تو یہ اعمال صالحہ سے وسیلہ پکڑنا بھی شریعت میں جائز ہے۔ اسی کا وہ قرآن میں حکم ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، اعمال صالح۔ اب اختلاف یہ ہے کہ کسی کی موت یا وفات کے بعد بندہ کسی بزرگ کے، کسی پیغمبر کے، کسی شہید کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگے، اس کے بارے میں پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے۔ اور آپ الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، رات قرآن لے کے گھر میں بیٹھ جائیں اور ہر دعا پہ نشان لگاتے جائیں کہ قرآن میں جہاں جہاں دعائیں آئی ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ حضرت یونس کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ حضرت نوح کی دعا ہے رب انی مغلوب فانتصر۔ حضرت ایوب کی دعا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت زکریا کی دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میرے مدنی کی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کسی ایک دعا میں وسیلہ دکھا دو۔ صرف ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو حضور پاک نے ایک دعا بتلائی تھی کہ تم اپنی آنکھوں کی پریشانی کے لیے یہ اس طرح دعا کرو کہ اللہم انی اتوجہ الیک واتوسل بک بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے وسیلے سے دعا مانگو۔ تو اس نے مانگی، لیکن یاد رکھو یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ بالاتفاق محدثین مفسرین فقہا کا اتفاق ہے کہ حدیث ضعیف جو ہے وہ عقیدے میں حجت نہیں بن سکتی۔ ایک عقائد ہوتے ہیں، ایک احکام ہوتے ہیں، اور ایک فضائل ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، عقائد اور احکام میں حدیث ضعیف حجت نہیں ہوتی، فضائل میں حجت ہوتی ہے۔ کعبہ شریف کی فضیلت ہے، درود شریف کی فضیلت ہے، مدینہ شریف کی فضیلت ہے، اس میں حدیث ضعیف حجت ہوتی ہے، لیکن عقیدے میں حجت نہیں ہوتی۔ جو بعض علماء اس وسیلے کے قائل ہیں ان کا دلیل اور کوئی نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے شہداء کو زندہ کہا ہے، اور انبیاء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ جب وہ زندہ ہیں تو زندہ سے وسیلہ پکڑنا تو جائز ہے۔ یعنی انہوں نے اس بات پہ قیاس کیا ہے، دلیل اور کوئی نہیں۔ ان کے پاس صرف ایک قیاس ہے کہ بھائی اگر زندہ سے وسیلہ جائز ہے تو شہید زندہ ہے،
انبیاء زندہ ہے، احیاء فی قبورہم، اللہ کے انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو مانا ہے کہ زندہ ہے۔ تو جب زندہ ہیں تو زندہ سے تو وسیلہ پکڑنا جو ہے اس کا کوئی حرج نہیں۔ اس وجہ سے بعض علماء نے اس کی گنجائش نکالی ہے، لیکن ادب کے ساتھ میں ان کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہوں۔ وہ زندگی جو دنیا میں تھی وہ الگ ہے، اور یہ عالم برزخ کی حیات جو ہے وہ الگ ہے۔ اس لیے ہم سارے احکام اسی طرح مرتب نہیں کریں گے۔ انبیاء زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں۔ یہاں زندہ کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن شہید کی بیوی سے تو شادی ہو سکتی ہے۔ زندہ کا میراث تقسیم نہیں کیا جاتا، لیکن شہید کا تو میراث تقسیم ہوتا ہے۔ یہ تو میرے مدنی کی خاصیت ہے نا کہ آپ کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں۔ ہن امہاتکم، اللہ نے قرآن میں ان کو ہماری مائیں کہا ہے، تو ماں سے تو نکاح ہو نہیں سکتا ہے۔ اور حضور کی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی، کیونکہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث دینارا ولا درہما انما ترکناہ فہو صدقۃ۔ حضور نے فرمایا ہم جتنے اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں ہماری کوئی جائیداد نہیں ہوتی، ہم نے اگر کوئی مال چھوڑا بھی ہے تو اللہ کے راستے میں خیرات کر دو، ہمارا کوئی صدقہ نہیں، ہمارا کوئی میراث نہیں۔ تو ان کے بعد فقط یہ ایک قیاس ہے، ایک کمزور دلیل ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا نا کہ کسی کو کھڑے ہونے کی جگہ دے دو نا، انشاءاللہ وہ بیٹھ جائے گا۔ آپ وسیلے تک لے جائیں انشاءاللہ، پھر وہ خدا کو چھوڑ کے انہی سے مانگنا شروع کر دے گا۔ پھر وہ وسیلے والی بات بھی ختم ہو جائے گی، پھر وہ سیدھی بات کرے گا کہ داتا میں تیری نگری میں آیا ہوں۔ پھر وہ یہی کہے گا کہ او حضرت پیر شہباز قلندر دمد دم مست قلندر۔ پھر وہ سیدھا کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ بات کو سمجھا کرو، بلا وجہ نہیں اعتراض لکھ کے بھیج دیا۔ تفیضات کے بارے میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ بہرحال اگر آپ کی بیوی مدینہ منورہ سے آئی ہے اور حیض میں تھی، حیض کی حالت میں عورت کو عمرے کی نیت کرنا جائز ہے۔ حکم ہے کہ غسل کر لے، نماز نہ پڑھے، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھ کے آ جائے، اپنے گھر میں رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کرے۔ اب اس نے نہیں کیا، بس اللہ معاف کرے، جب جا رہے ہو تو حل کیا ہے؟ ورنہ بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ایک دم ادا کریں۔ اگر صفا مروہ دوڑنے کے بعد 2-3 طرف بال کاٹے اور 2-3 ٹک لگائے تو دم پڑ گئی۔ بال کٹواؤ تو سارے سر کے بال کٹاؤ، 1/4 حصہ بال کٹ جائیں۔ کیا مانا؟ اتنے بال ہیں تو اتنے سارے سر کے کٹ جائیں، ٹک لگانے سے دم پڑ جاتی۔ کہتے جی جو لوگ حج و عمرہ پہ آتے ہیں وہ خریداری کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات۔ اللہ نے اسی میں کہا ہے کہ اگر حج کے دنوں میں تم رزق کماؤ، دولت کماؤ، تجارت کرو، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال طواف الوداع عمرے والے کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کرے، کیونکہ پتہ نہیں موت ہے حیات ہے، پھر نصیب ہوگا کعبہ کے نہیں ہوگا۔ دم پاکستان میں نہیں ادا کیا جاتا، اللہ کے حرم میں کیا جاتا ہے۔ اب پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، جب اللہ پیسے دے وہاں کسی کو بھیج دینا کہ ایک بکری میری دم ادا کر دو۔ اگر کسی غیر مسلم کو ہم زمزم پلائیں، بالکل پلائیں۔ ابو جہل کیا پیتا تھا؟ وہ تو پلا ہی زمزم پہ، تمہیں تو کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے۔ کہتے جی
کے بعد لوگ کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کو 49 کروڑ کا ثواب ہوتا ہے، تو تم کینچی لگا کے کاٹ ڈالو، تھوڑا کر دو، نہیں کینچی لگا دو نا۔ لوگ ثواب بڑھانے کی نیت کریں، تم اللہ کہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، میں جتنا چاہوں جس کا چاہوں بڑھا دوں۔ تم یہ ہے نا، یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں نا ان کے ساتھ نہ جایا کرو۔ تم سینما دیکھنے جاؤ، تھیٹر دیکھنے جاؤ، تمہیں کیا فائدہ اللہ والوں کے ساتھ جاؤ۔ اگر ہم نے مدینہ منورہ سے آتے ہوئے احرام بجائے میقات والی مسجد کے مکہ ہوٹل پہ احرام باندھ لیں تو انشاءاللہ نہ عمرہ ہوگا، دم بھی بڑھ جائے گا، عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے میقات سے باندھا تھا، ہوٹل میقات ہوتی ہے۔ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت عند الاحناف، یعنی احناف کے نزدیک تو بنا ہے، باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ یہ بابا مستحب مسئلہ ہے، کوئی پڑھ لے تو اس کے گلے میں رسا نہ ڈالو، جو نہ پڑھے اس کو کھڑا نہ کرو کہ اٹھو پڑھو۔ کہتے جی کہ اگر عمرہ کرنے کے بعد عورت اپنے خاوند کے بال کاٹ لے کوئی حرج نہیں، روز کاٹتی ہے تو ایک عمرے کے بعد کٹ گئے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ روز تم سر نہیں منڈوا رہے ہو بیوی سے۔ عمرہ طواف کا ثواب جس کو چاہو دے دو۔ میرا رشتہ دار فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، ظہر عشاء کی اذان کی سنتوں کے بعد اگر ہم قضا نماز پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے ساتھ 3 خواتین ہیں، ایک ہمسائے کی عورت ہے لیکن 70 سال کی بوڑھی، کوئی حرج نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ فتنے کا خوف نہ ہو تو پھر گنجائش ہوتی ہے۔